السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ کل کی کلاس میں ہم نے اصول مخارج دیکھے اور اصول مخارج میں ہم نے دیکھا کہ اصول مخارج 5 ہیں: حلق، لسان، شفتان، جوف دہن اور خشوم۔ کل ہم نے حلق کو دیکھا تھا کہ حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں اور 6 حرف ادا ہوتے ہیں۔ حلق سے نکلنے کی جگہ 3 ہیں اور حروف جو ہمارے ادا ہوتے ہیں وہ 6 ہوتے ہیں، اور ان جگہوں کے نام یاد کیے ہم نے: اقص حلق، وسط حلق اور ادنیٰ حلق۔ آج ہم اصل ثانی دیکھیں گے۔ اصل ثانی کہتے ہیں لسان کو۔ اصل ثانی یعنی دوسری جڑ، جو کہ لسان کو کہتے ہیں۔ جس طرح حلق کے ہم نے 3 حصے پڑھے تھے پہلے، اسی طرح سے ہم لسان کے حصے دیکھیں گے کہ لسان کے 5 حصے ہیں، اور ان کی کتنی تعداد ہے ہم دیکھتے ہیں۔ اقص لسان پہلا حصہ، وسط لسان دوسرا، حافہ لسان تیسرا، طرف اللسان چوتھا اور رأس اللسان 5واں۔ یعنی لسان کے 5 حصے ہیں اور لسان سے سب سے زیادہ حرف ادا ہوتے ہیں۔ ہماری جو زیادہ مخارج ادا کرنے میں جو کردار ہے ہماری زبان کا ہے، سب سے زیادہ حرف ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ اقص لسان سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں اور 2 ہی اس کے مخرج ہیں۔ وسط لسان کا 1 مخرج ہے اور یہاں سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں۔ حافہ لسان کا 1 مخرج ہے اور 1 ہی حرف ادا ہوتا ہے۔ طرف اللسان کے 3 مخرج ہیں اور 3 ہی حرف ادا ہوتے ہیں۔ رأس اللسان کے 3 مخرج ہیں اور 9 حرف ادا ہوتے ہیں۔ اقص لسان زبان کا وہ حصہ جو گلے کی طرف ہے۔ وسط لسان زبان کا درمیان والا حصہ۔ حافہ لسان زبان کے موٹے کنارے جو داڑھوں کے ساتھ ہیں۔ طرف اللسان زبان کے پتلے کنارے جو دانتوں کے ساتھ ہیں۔ رأس اللسان زبان کی نوک۔ سب سے زیادہ جو حرف ادا ہوتے ہیں وہ لسان سے ہی ہوتے ہیں، اور ہم لسان کا پہلا مخرج دیکھیں گے آج، اقص لسان۔ اس سے 2 ہی حرف ادا ہوتے ہیں اور 2 ہی اس کے مخرج ہیں۔ مخرج جیسے ہم نے پہلے پڑھا، نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ اقص لسان جب زبان کی جڑ اوپر تالو کے نرم حصے سے لگے، یہ زبان کا بھی آخری حصہ ہوتا ہے زبان کا، اور تالو کا بھی آخری حصہ ہوتا ہے، تو پھر اس جگہ سے لفظ قوف ادا ہوتا ہے۔ یہ حرف پر بھی پڑھا جاتا ہے، قوف، یہ حرف پر پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہمارا پہلا مخرج تھا اقص لسان کا۔ دوسرا مخرج دیکھتے ہیں۔ دوسرا مخرج ہے کاف۔ جب قوف کے مخرج سے تھوڑا آگے کی طرف یعنی زبان کی طرف، اس میں زبان تالو کے سخت حصے سے لگتی ہے، تو حرف کاف ادا ہوتا ہے، اور یہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ تھوڑا سا سخت حصہ لگے گا ہمارے تالو کا زبان کے ساتھ، تو یہاں سے ہمارا کاف ادا ہوگا۔ ان دونوں کو مخرج کے اعتبار سے لہویہ اور لہاتیہ کہتے ہیں۔ ہم دوسرا مخرج دیکھیں گے۔ دوسرا مخرج تھا ہمارا وسط لسان۔ وسط لسان زبان کے درمیان والا حصہ۔ زبان کا بالکل درمیان کا حصہ، ایک ہی مخرج ہے اس کا، اور
ایک مخرج سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں۔ جب زبان کا درمیان اوپر تالو کے درمیان سے ٹکرائے، یعنی زبان کا بھی درمیان اور تالو کا بھی درمیان، یہاں سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین، یا۔ ان کو آپ پڑھ کر بھی دیکھیں، جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے، پڑھ کر ان کو ادا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ بھی آئے گی کہ یہ یہاں سے لگ رہے ہیں یا نہیں، اور آپ کو پریکٹس کرنے سے آپ کے حرف جو ہیں وہ انشاءاللہ صحیح ادا ہونے لگ جائیں گے۔ ان کو مخرج کے اعتبار سے شجریہ کہا جاتا ہے، حروف شجریہ کہا جاتا ہے، جیم، شین اور یا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔